بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مصر کی قدیم گلیوں میں ایک ایسا حکیم مشہور تھا جس کا طریقہ علاج سن کر لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ وہ نہ نبض دیکھتا تھا، نہ دوا کی لمبی پرچیاں لکھتا تھا، بس ایک چمچ لیتا، مریض کے ہاتھ کو اس پر رکھواتا اور پھر اس چمچ کو اپنی ناک کے قریب لا کر سونگھتا اور اسی لمحے کہہ دیتا کہ مریض کے جسم میں کون سا مرض ہے۔ کبھی بخار، کبھی جگر کی کمزوری، کبھی خون کی کمی اور کبھی دل کا درد۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی ہر بات سچ ثابت ہوتی تھی۔ لوگ دور دور سے سفر کر کے اس کے درد پر پہنچتے، کوئی قافلے کے ساتھ آتا، کوئی اپنے بچوں کو اٹھا کر لاتا۔ سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر وہ چمچ میں ایسا کیا دیکھ لیتا ہے جو بڑے بڑے طبیب بھی نہ سمجھ پاتے۔ کچھ کہتے یہ اللہ کی کرامت ہے، کچھ سمجھتے یہ جادو ہے، اور کچھ سرگوشی کرتے کہ اس کے پاس کوئی ایسا راز ہے جو ابھی تک کسی پر ظاہر نہیں ہوا۔ مگر وہ راز کیا تھا؟ یہی وہ سوال تھا جو مصر کی فضا میں پھیلتا جا رہا تھا اور ہر دل کو بے چین کر رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر پر حکمرانی کر رہے تھے۔ ان کا عدل، ان کی بہادری اور ان کی دینداری کے چرچے پورے عالم اسلام میں گونج رہے تھے۔ بازاروں میں امن تھا، گلیوں میں رونق تھی اور لوگ اپنے بادشاہ پر فخر کرتے تھے۔ انہی دنوں ایک حکیم کی شہرت نے پورے شہر کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ حکیم نہ دولت مانگتا تھا، نہ شہرت، اس کا ایک ہی طریقہ علاج تھا، اور وہ بھی عام طبیبوں سے بالکل مختلف۔ لوگ حیرت میں ڈوبے رہتے ہیں کہ آخر وہ صرف ایک چمچ سے اتنا کچھ کیسے جان لیتا ہے۔ کوئی غریب انسان کسان اپنی بیماری کے لیے اس کے پاس آتا تو حکیم لمحوں میں مرض بتا دیتا۔ کوئی تاجر تھکن اور کمزوری کی شکایت کرتا تو وہ فوراً اصل وجہ بتا دیتا۔ لوگ شفا یاب ہو کر اس کے بارے میں قصے سناتے اور یوں مصر کے ہر گھر میں اس کا تذکرہ ہونے لگا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ حکمت کہاں سے آئی اور اس کے پیچھے اصل راز کیا چھپا ہے؟ مصر کے بازاروں میں جب حکیم کے چرچے پھیلنے لگے تو لوگ قافلوں کی صورت میں اس کے دروازے پر پہنچنے لگے۔ صبح سے شام تک اس کے حجرے کے باہر بھیڑ لگی رہتی۔ کوئی ضعیف عورت ہاتھ میں لکڑی تھامے آتی اور چمچ پر ہاتھ رکھ کر علاج کروا جاتی۔ کوئی کمزور بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا اور حکیم لمحوں میں اس کی بیماری بتا دیتا۔ تاجر اور سپاہی بھی اس کے پاس آتے، سب حیران رہ جاتے کہ وہ بغیر سوال کیے، بغیر نبض دیکھے اور بغیر پرچی لکھے مرض کا تعین کیسے کر لیتا ہے۔ ایک دن ایک شخص جسے برسوں سے کھانسی کی تکلیف تھی آیا۔ حکیم نے چمچ سونگھا اور کہا کہ اس کے پھیپھڑوں میں پرانی بیماری ہے۔ دوائی بتائی اور چند دنوں میں وہ شخص صحت یاب ہو گیا۔ ایسے واقعات کے بعد عوام کا یقین اور بڑھ گیا۔ لوگ اسے کرامت کا درجہ دینے لگے۔ بعض سمجھتے کہ یہ ولی اللہ ہے، کچھ کہتے کہ اللہ نے اسے غیر معمولی بصیرت عطا کی ہے۔ مگر ساتھ ہی کچھ لوگوں کے دلوں میں سوالات بھی اٹھنے لگے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں مزید سوالات اٹھنے لگے کہ آخر ایک انسان اتنا سب کیسے جان سکتا ہے؟ کیا واقعی یہ علم ہے یا کوئی پوشیدہ چال؟ یہ تجسس اور یہ کششی اس حکیم کو مزید مشہور کرتی گئی اور اس کی شہرت سرحدوں سے نکل کر بڑے بڑے شہروں تک پہنچنے لگی۔ شہرت جتنی بڑھتی گئی اتنے ہی سوالات بھی جنم لینے لگے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے کہ حکیم کا علم خالص ہے اور اس نے برسوں کی محنت سے یہ کمال پایا ہے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس پر شک کرنے لگے۔ ایک دن جامع مسجد کے صحن میں چند علماء بیٹھے تھے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اللہ نے ہر چیز کا علم انسان کو عطا نہیں کیا۔ اگر یہ حکیم واقعی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی چال چھپی ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، لیکن اس کی پہچان کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہو سکتا؟ بات پھیلتی گئی اور بازاروں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کوئی کہتا کہ وہ کسی پوشیدہ کتاب کا وارث ہے، کوئی سمجھتا کہ اس کے پاس جادو کی طاقت ہے، کچھ یہ بھی کہتے کہ یہ محض سب تماشا ہے تاکہ لوگوں کا اعتبار جیت سکے۔ ایک دن ایک نوجوان نے کہا، اگر یہ حکیم سچا ہے تو سلطان کے دربار میں آ کر اپنے علم کو ثابت کرے۔ ان الفاظ نے مجمع میں سنسنی پھیلا دی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور یوں یہ خبر کہرا کی گلی کوچوں سے نکل کر شہر بھر میں پھیل گئی۔
اور ہر طرف بحث چھڑ گئی کہ حکیم کا علم سچ ہے یا فریب، اور اب سب کی نظریں دربار کی طرف اٹھنے لگی کہ آخر کب حکیم کو وہاں بلایا جائے اور سب سچ پر عیاں ہوگا۔ یہ خبریں جب عوام سے نکل کر دربار کے دروازوں تک پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد سپاہیوں نے انہیں آگاہ کیا۔ سلطان اس وقت کہرا کے قلعے میں بیٹھے تھے اور مختلف علاقوں کی کیفیت سن رہے تھے کہ اچانک ایک امیر نے کہا، یا سلطان، شہر میں ایک حکیم کا چرچا ہے جو صرف ایک چمچ کے ذریعے لوگوں کی بیماری بتا دیتا ہے۔ عوام اسے ولی سمجھنے لگے ہیں، مگر کچھ لوگ اسے دھوکے باز کہہ رہے ہیں۔ سلطان چند لمحے خاموش رہے، پھر ان کے چہرے پر سنجیدگی کی آثار نمایاں ہوئے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ شخص واقعی علم رکھتا ہے تو یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اگر یہ دھوکہ ہے تو عوام کو فریب سے بچانا میرا فرض ہے۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار وزیروں کو بلا کر حکم دیا گیا کہ حکیم کی شہرت اور اس کے طریقے کے بارے میں مزید جانچ کی جائے۔ دربار میں بیٹھے سب لوگ تجسس میں تھے کہ یہ شخص کون ہے اور اس کے پاس ایسا کیا علم ہے جس نے پورے مصر کو ہلا دیا۔ کچھ وزراء نے کہا کہ اسے فوراً دربار میں طلب کیا جائے تاکہ سب کے سامنے پرکھا جا سکے، مگر سلطان نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ خود عام آدمی کا بھیس بدل کر اس کے پاس جائیں گے تاکہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ یہ اعلان ہوا تو دربار میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص سوچ رہا تھا کہ سلطان کا یہ خفیہ قدم کیا بھید کھولنے والا ہے۔ اگلی صبح سلطان نے ایک عام مسافر کا لباس پہنا، سادہ سا کرتا، پرانی سی چادر اور چہرے پر گرد ڈال کر وہ کہرا کی بھیڑ بھاڑ والی گلیوں میں نکل آئے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ ان کے ساتھ صرف ایک وفادار خادم تھا جو فاصلے پر رہ کر نگرانی کر رہا تھا۔ سلطان ایک عام مریض کی طرح حکیم کے حجرے میں پہنچے جہاں پہلے ہی لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے بچوں کو اٹھائے کھڑے تھے، کچھ بوڑھے زمین پر بیٹھے اپنی باری کے منتظر تھے۔ حجرے کے اندر سے کبھی کسی کے رونے کی آواز آتی تو کبھی کسی کی شکر گزاری سنائی دیتی۔ جب سلطان کی باری آئی تو حکیم نے بغیر نظریں اٹھائے ان کا ہاتھ لیا، چمچ پر رکھا اور پھر ناک کے قریب لے جا کر گہری سانس کھینچی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، تیرے بدن میں تھکن اور بوجھ ہے، سفر زیادہ کرتا ہے اور نیند پوری نہیں لیتا، دل کمزور ہوا ہے، آرام کرو اور دوا استعمال کر ورنہ مرض بڑھ جائے گا۔ سلطان حیران رہ گئے کہ یہ بات بالکل درست تھی۔ وہ بہت دنوں سے سلطنت کے معاملات میں مصروف تھے اور نیند کا فقدان ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئے، مگر دل میں سوال گہرا ہو گیا کہ یہ شخص عام طبیبوں کی طرح نہیں، ضرور اس کے پاس کوئی غیر معمولی علم ہے۔ سلطان نے سوچا کہ اب اس راز کو دربار میں سب کے سامنے کھولا جائے تاکہ حقیقت سب پر عیاں ہو اور عوام کی بے چینی ختم ہو۔ چند دن بعد دربار میں خاص مجلس سجائی گئی جس میں وزراء، قاضی، امراء اور معزز لوگ موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تخت پر جولہ افروز ہوئے اور حکیم کو حکم دیا کہ حکیم کو بلایا جائے۔ جب وہ سادہ لباس اور عاجزانہ انداز میں حاضر ہوا تو دربار میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ سلطان نے نرمی سے کہا، لوگ تیرے علم پر حیران ہیں اور کچھ شک میں بھی ہیں، آج تو خود سب کے سامنے بتا دی کہ یہ کمال کہاں سے آیا۔ حکیم چند لمحے جھکا رہا، پھر آہستہ آواز میں بولا، یا سلطان معظم، یہ نہ جادو ہے نہ دھوکہ، یہ وہ علم ہے جو میں نے بچپن میں ایک بزرگ سے پایا۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کے لمس میں اس کی کیفیت چھپی ہوتی ہے۔ جب کوئی ہاتھ کسی دھات کو چھوتا ہے تو اس کی حرارت اور نمی اس پر منتقل ہو جاتی ہے۔ میں برسوں اس کو پرکھتا رہا جہاں تک کہ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ کون سی خوشبو کس مرض کی علامت ہے۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ حیران تھے کہ اتنے برسوں کی مشق سے یہ کمال حاصل کیا جا سکتا ہے کیا، اور کچھ کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو جھلکنے لگے۔ سلطان گہری نظر سے اسے دیکھتے رہے اور محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں غرور نہیں بلکہ عاجزی اور سچائی جھلک رہی تھی۔ سلطان نے جب حکیم کو گفتگو کو سنا تو ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کی آئی، مگر ساتھ ہی آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی۔ انہوں نے کہا، اگر یہ علم واقعی محنت اور مشاہدے سے حاصل ہوا ہے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے خدمت خلق کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ سنتے ہی حکیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، یا سلطان، میں نے کبھی دولت یا شہرت کے لیے عمل نہیں کیا، میں نے ہمیشہ اللہ کی رضا
اور مخلوق کی بھلائی کے لیے یہ خدمت انجام دی ہے۔ دربار کے کونے میں بیٹھ کچھ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی کے چہرے پر عقیدت تھی اور کسی کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی۔ قاضی نے کہا، یہ علم اگر نیت کے ساتھ جڑا رہے تو آنے والی نسلوں کے لیے روشنی بن سکتا ہے۔ سلطان نے حکیم کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، یاد رکھو، اصل طاقت اس علم میں نہیں بلکہ نیت اور اخلاص میں ہے۔ اس لمحے دربار میں ایک عجیب سی کیفیت چھا گئی۔ سب کے دلوں میں سکون اتر گیا اور لوگوں کو یوں لگا جیسے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ حکیم آجی سے جھلک گیا، جھک گیا اور کہا، یہ سب اللہ کا فضل ہے، میں تو صرف وسیلہ ہوں۔ اس منظر نے موجود ہر شخص کو یقین دلا دیا کہ یہ عمل جادو یا فریب نہیں بلکہ ایک خالص علم اور خدمت کا ایک روشن باب ہے۔ دربار کے اس منظر کے بعد فضا میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں حکیم پر جمی تھیں جو آنسو کے ساتھ اپنی بات ختم کر چکا تھا۔ سلطان نے اٹھ کر بلند آواز میں فرمایا، اے لوگو، جان لو کہ یہ علم جادو نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان ہے۔ یہ محنت اور صبر سے حاصل کیا گیا خزانہ ہے جس سے حکیم نے اپنے دل کی نیت کے ساتھ سنبھال رکھا۔ ان الفاظ نے مجمع کو ہلا دیا۔ لوگ رونے لگے، کچھ نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی اور کچھ نے عاجزی سے زمین کو چوم لیا۔ حکیم سے سکتے ہوئے بولا، یا سلطان معظم، اگر کبھی میرا یہ علم غرور میں بدل گیا تو سمجھ لینا کہ میں اللہ کی رضا سے دور ہو گیا۔ میری دعا ہے کہ خدمت ہمیشہ مخلوق کی بھلائی کے لیے رہے۔ سلطان نے شفقت سے کہا، تیری دعا قبول ہو، تیرے ہاتھوں میں شفا رکھی گئی ہے، تو اسے غریبوں اور محتاجوں کے لیے استعمال کرتا رہے، یہی تیرا اصل انعام ہے۔ دربار میں بیٹھے وزراء اور قاضی اس فیصلے پر مطمئن ہو گئے۔ عوام نے نعرے بلند کیے اور ہر دل میں ایک سکون اتر آیا کہ یہ راز اب کسی اندھیرے میں نہیں بلکہ روشنی میں بدل گیا ہے۔ مصر کی فضاؤں میں اس دن یہ اعلان گونجا کہ اصل عظمت مال و دولت میں نہیں بلکہ اخلاص، محنت اور اللہ کے دیے ہوئے علم کو خیر کے لیے استعمال کرنے میں ہے۔ یوں یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ مصر کی فضاؤں میں آج بھی لوگ اس حکیم کو یاد کرتے ہیں جو ایک چمچ کے ذریعے بیماری پہچان لیتا تھا، مگر حقیقت میں اس کی اصل طاقت اس کی عاجزی، نیت اور خدمت تھی۔ اس نے سکھایا کہ علم تب روشنی بنتا ہے جب اسے غرور سے نہیں بلکہ خلق خدا کے لیے بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کرامت وہ نہیں جو آنکھوں کو دھوکہ دے بلکہ وہ ہے جو دلوں کو بدل دے اور نسلوں کو سبق دے۔